Allah 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 Allahu Rabbi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan malam sayyidul ayyam ini kita masih diberikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa nikmat-nikmat Islam sehat wal afiyah, sehingga detik ini pula kita dapat berkumpul kembali dan bersilaturahmi kembali dalam rangka senantiasa bertakarrub kepada Allah dengan membaca Ratibul Hadad dan Nahriyah. Mudah-mudahan dengan harapan berkumpulnya kita di kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dosa-dosa kita yang lalu-lalu, yang sekarang maupun yang akan datang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan iring salam semoga tetap terlibat tercurah kehadiran baginda kita Nabi Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membaca Ratibul Hadad dan Nahriyah, kemarin kita membahas tentang maratibul maratibul adhkar atau tingkatan-tingkatan zikir, ya. Yang pertama zikir lisan, kemudian zikir lisan dengan hati yang dipaksain, kemudian zikir hati dan lisan tanpa paksaan, kemudian tenggelamnya zikir dengan hati atau timbul rasa kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Selanjutnya qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi dharain amin. Faidatun saniyah, faidah yang kedua fi arkanil dzikri wa syurutihi wa adabihim wa makruhati, menerangkan tentang rukun-rukun berzikir, syarat berzikir, adab berzikir, dan makruhnya berzikir. Jadi zikir yang kita sering lakukan itu ada rukunnya, ya, enggak sembarangan, ada syaratnya, ada adab berzikirnya, dan ada makruh yang ketika kita berzikir. Jadi enggak sembarangan. Wahia katsiratun la tanhisiri, wahia dan bermula rukun zikir, syarat zikir, adab zikir, dan makruhnya berzikir, katsiratun itu banyak. Jadi rukun zikir, syarat berzikir, adab berzikir, dan juga makruh daripada berzikir itu banyak. La tanhisiri, tidak bisa dihitung, ya. Walakin, dan akan tetapi, nanti bima, kami mendatangkan dengan apa-apa tayassara, dengan bermudah, faminha, daripadanya. Jadi Imam Abdul Ba'alil Haddad, beliau senantiasa menjelaskan di dalam kitabnya agar dipermudah perihal tentang rukun zikir, syarat berzikir, adab berzikir, dan makruh daripada berzikir. Wahwa al-aslu, yang pertama pokok daripada berzikir. Nah, pokok berarti landasan pertama, dasarnya kita ketika sebelum berzikir. Berarti zikir itu ada dasarnya. Kalau zikir kita diterima atau tidak diterima, berarti bukan salah Allah, tapi salah dari kita sendiri. Kenapa? Lantaran kita tidak tahu dasar pertama harus berzikir. Apa al-aklul halali li anna tiba mat'ami wal malbasi kadzalika wa huwa al-mashrut. Yang pertama, zikir agar kita diterima sama Allah, aklul halali, memakan yang halal.
li'anna tibal mat'ami wal malbasi kadzalika huwal aslu, karena makanan yang halal dan pakaian yang halal seperti demikian itu adalah dasar daripada berzikir. Jangan pernah menyalahkan Allah. Kalau doa kita, doa itu termasuk zikir bukan? Zikir ya. Dan sebagainya, tidak ada rasa ketenangan. Kan zikir itu membuat kita tenang dan menenangkan orang lain. Tapi kenapa kita zikir selama kita berzikir saat ini sudah puluhan tahun tidak ada rasa ketenangan dan menenangkan orang lain, bahkan yang ada kegelisahan, kemudahan dan lain sebagainya. Nah, faktor yang utama adalah makanan. Makanan itu utama, penyebab utama ya. Kalau zikiran kita tenang, membuat hati kita tenang, pikiran cerah ya kan, dan hal-hal yang baik digerakkan sama Allah, berarti kita makanannya makanan yang halal. Sebaliknya, kalau zikiran kita tidak tenang, tidak membuat kita ketenangan, bahkan membuat gelisah dan sebagainya, berarti sumber makan yang kita makan berarti ada unsur haramnya, itu ya. Kama qala Sayyidina Abdullah bin Umar, sebagaimana Sayyid Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya daripada Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai anhuma kepadanya. Lau sallaitum hatta takunu kal hidayah wa sumtum hatta takunu kal awtari lam yataqabbal dhalika minkum illa biwara'i jahadizin. Kalau kamu sekalian sholat sehingga kamu berada seperti bengkoknya busur panah, dan kamu berpuasa sehingga kamu kurus kering, lam yataqabbal, tidak diterima daripada yang demikian itu sholat dan puasanya minkum, dari kamu sekalian, illa kecuali biwara'i hajizin, kecuali dengan wara' hajizin. Apa hajizin? Hal-hal yang mencegah daripada yang haram. Makanya ulama-ulama yang tasawuf seperti yang sekarang kita kenal ya, tahun lalu ya kita pernah silaturahmi ke siapa? Abuya Mufassir ya kan, sama Syar'i. Beliau tidak pernah memakan dari makanan di luar. Santri-santrinya pun bercocok tanam, harta padinya, berasnya ya, berupa padi, umbi-umbian, kayu bakarnya, semua bersumber dari sendiri, tidak mau dari luar. Kenapa? Menjaga agar apa? Tidak terkena hal-hal yang haram. Kalau bisa, kita bisa nggak seperti itu? Jadi kalau Nabi itu maksum ya, Nabi maksum itu apa? Dijaga sama Allah, maksum. Jadi ada maksum, ada mahfuz. Kalau Nabi dijaga sama Allah disebutnya apa? Maksum, dipelihara, dijaga Nabi itu. Kalau para wali namanya mahfuz ya, bukan mahfuz. Mahfuz pakai Allah ya, dijaga, dipelihara juga, tapi beda apa konotasinya, pengertiannya. Nah, orang yang berdekat dengan Allah, warot dengan hal apapun sifat duniawi, apalagi berupa makanan, ketika ia ingin makan, kalau di situ ada unsur yang haram, itu tidak digerakkan sama Allah untuk makan makanan tersebut. Entah itu berupa tangannya mau mengambil jatuh, entah itu berupa gemeteran, itu qadarullah ya. Kalau Aki mau makan gemeteran berarti lapar itu namanya. Ya kan? Kalau kita makan gemeteran kan lapar itu ya kan. Nah, apalagi mama dulu jatuh, udah jatuh 1 sendok ya kan, ambil lagi 5 sendok. Nah itu kalau kita ya kan. Tapi kalau para wali itu dijaga sama
Allah daripada hal-hal yang haram. Nah makanya kita jadi rukun daripada berzikir kepada Allah, gunakanlah usahakan diri kita agar terhindar daripada makanan-makanan yang haram. Ya, percuma kita sholat tonggang-tonggeng seperti busur panah bengkok, ya kan? Bahkan puasa kita sampai kurus kering, kalau sumber makanan kita haram, itu sama saja tidak diterima sama Allah. Gitu. Jadi jangan pernah nyalain Allah. Makanya di hadis dijelaskan innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi. Sesungguhnya rezeki itu sesungguhnya seseorang pasti terhambat rezekinya, doanya dan lain sebagainya karena apa? Maksiat, karena dosanya. Dosa bukan hanya sekedar tidak meninggalkan sholat dan sebagainya, tapi makanan yang haram yang kita makan itu bisa menjadi sumber dosa dan bisa menjadi penyebab doa kita tidak diijabah sama Allah. Jadi tahu ya penyebabnya ya. Lamma dzakara ar-rajul wa fi hadisin nabawi, dan pada hadis nabawi lamma dzakara ar-rajul berzikir seseorang yutiru safari dalam perjalanan panjang asy'adha adbara ila anna qala wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghadiya bil harami fa inni yustajabu lidzalik. Fa'anni yustajabu lidzalik. Nah, ada hadis yang lain yang menerangkan ada seseorang yang senantiasa dia berjalan menjadi musafir, kemudian rambutnya kucel, mukanya banyak debunya, hadisnya panjang, tapi dia makan yang haram, berpakaian yang haram, mauqutiya bil harami, dan dia memberikan rezeki kepada sekitarnya dengan rezeki yang haram. Fa'ani, maka sesungguhnya yustajabu dari tidak menerima daripada yang demikian itu. Jadi walaupun kita musafir jadi musafir, kan ada doa, ada 3 doa, 4 lah, ada 4 doa yang diijabah sama Allah. Yang pertama doa orang tua. Doa kedua orang tua itu pasti diijabah sama Allah. Kenapa? Doaul walidi ka doaul anbiya. Doa orang tua itu seperti doanya para nabi. Makanya kalau anak kita nakal, jangan pernah mendoain yang jelek. Benar gak? Kadang-kadang kan sejengkel-jengkelnya orang tua, semarah-marahnya orang tua, boleh marah, boleh jengkel, tidak dilarang ya. Tapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, doakanlah yang baik-baik. Nakal, monyet tuh, entah dia jadi monyet atau sifatnya seperti monyet. Bener gak? Doain ya Allah, ibadah amat ya, mudah-mudahan jadi ulama besar, jadi kiai gede kalau laki, jadi perempuan jadi anak yang soleha, diangkat derajatnya lah begitu. Nah kita doain anak kan, udah bisa orang tua, ya Allah mudah-mudahan tambah susah lagi lah. Jangan begitu kita doain anak ya, karena orang dia itu doanya mustajabun, diterima sama Allah. Makanya Imam Masjidil Haramain ya, Imam Sudais yang sekarang yang suaranya ketika imam ditiru di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim kan, alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Sudais. Beliau itu nakal kecilnya. Nakal. Jadi ada makanan ditaburin sama debu, lagi kayak begini nih, kita lagi makan ini jom lewat, kan nyaburin pasir, gimana kita makan kagak kita? Lah bapak emaknya kan jengkol, ya abahnya kan jengkel sama sini jom kan, gitu. Tapi ibunya, orang tuanya daripada Imam Sudais mendoakan ya Allah, ya Rabb, ya ja'alhu Imam al-Haramain, ya Allah jadikan dia ketika besar nanti menjadi Imam Haramain. Jadi nggak sekarang?
Jadi sejengkel-jengkelnya kita sama anak, ya, sebenci-bencinya sama anak, doain yang terbaik, jangan yang tidak terbaik. Itu pokoknya. Karena doaul walidi ka doaul anbiya. Doa orang tua itu seperti doanya para nabi. Yang kedua, yang dijaga sama Allah, orang yang terzalimi. Jadi orang yang terzalimi secara zahir maupun batin, ya, terzalimnya asbab apa, diladu sebabnya, ya kan. Tidak mungkin orang zalim itu pasti ada salahnya, tidak? Nggak ada ya. Orang yang terzolimi itu tidak ada salahnya. Ingat, kalau kita ada salah dizolimin orang, berarti ada sebab-sebabnya, benar nggak? Kalau kita tidak ada masalah sama orang, ujuk-ujuknya orang menghina kita, mencaci maki kita, menzolimi kita, berarti kan kita tanpa sebab nih. Nah, doa kita di situ saat itu kita berdoa kepada Allah. Hati-hati doanya diijabah, ya. Jangan sampai kayak gitu ya, mama. Gak ada sebab, gak ada angin, gak ada apa, ya kan. Bosnya datang, ya kan, kucuk, monyet berdiri lu kerja lu, wah, kan gak jelas tuh, ya kan. Si Edi, ya kan, dalam hati, walaupun dalam hati si Edi doa, nyungsem itu bosnya, ya. Kenapa? Bukan karena Edi doanya manjur, bukan, karena pada saat itu terzolimi, ya. Yang ketiga apa? Dalam perjalanan. Perjalanan, orang yang musafir, ya, nggak punya apa-apa dalam perjalanan, dalam keadaan susah, berdoa kepada Allah pasti langsung diijabah. Saya teringat ceritanya Kang Dika lagi mau ke Wali Songo, ya kan, pulang dari mana mau nyambung ke Wali Songo, duitnya nggak ada. Ya kan, Kang Dika cerita duitnya nggak ada, habis mau pulang dan mau ziarah ke tempat berikutnya. Tiba-tiba Kang Dika berdoa kepada Allah, ya Rob, kasih sesuai yang saya butuhkan, biar saya bisa nyambung ke makam ziarah yang lain dan bisa pulang, ya kan. Allah gerakin tangannya, nggak taunya dapat duit. Bukan Kang Dika sakti, ya, bukan. Ingat, tapi doa musafir itu diijabah, diterima sama Allah. Tuh, ya. Jadi ketika Edi musafir ke Wali Songo, jangan diniatin sengaja, jangan, ya kan. Edi ada duit 5 juta, aku baru 1 juta aja lah, ya kan. Udah gimana Allah aja kan, gue mau jadi musafir lah, elah, bukan itu ya. Iya, ada 4 juta, masih ada 4 juta, ya kan, di bininya lagi, ya kan. Pada terus zaman canggih, ya kan, tinggal telepon. Kalau nggak habis duit tinggal telepon, kan gitu. Kok kata Abah kan, iya kata Ustadz kan harus berdoa yang dijabah musafir, dari musafir ini, ya kan. Sampai Demak mau balik habis duitnya 1 juta. Doa nggak dijabah sama Allah lah, nggak bakal, masih ada 4 juta, bener kan? Iya. Jadi musafir itu udah nonsen, udah nol, nggak ada sama sekali, nggak ada harapan sama sekali. Diijabah sama Allah doanya. Jadi bukan sakti nih, lagi kita berjalan, udah nggak ada duit sama sekali, ya kan. Misalkan kita nggak ada bensin nih, bensin habis, ya kan. Duit kagak ada, ya kan. Bensin udah layahnya oleh yang kagak hidup, kagak mati. Hidup segan, mati tak mau, kan bensin tuh. Waduh, nah, doa kita dalam perjalanan, ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan motor saya nyampe, ya, nyampe tujuan. Kalau diperkirakan 20 menit lagi, kayaknya di bensin saya udah gak ada duit, ya Allah, ya Rabb, tolong ya Allah, ya Rabb. Nah, ya kan. Nggak taunya motor nyampe rumah, bukan karena ente sakti, ya. Ingat, kita ini nggak sakti, ya. Kita ini kayak hebat. Kalau nggak ada orang ngaku hebat, ngaku orang sakti, bilang aja suruh tahan kentut, ya. Iya, suruh tahan kentut 5 jam, bisa kagak dia? Gitu kan? Suruh tahan kedipan mata dia, bisa kagak dia? Ya kan? Itu coba orang sakti, dia sakti.
Sakti gimana? Gua ditektal bacok, air keras, pokoknya sakti dah. Suruh nahan kedip tuh matanya, melek aja, suruh tahan kedip tuh ya kan, seharian. Kalau dia hebat, kalau sakti dia. Masih kedip nggak? Kedip ya kan? Itu berarti di kita ini sifatnya lemah, bukan orang sakti. Ya, itu juga ketika kita musafir, berarti kan kita lemah tuh, ya kan, dalam perjalanan kita lemah, nggak ada apa-apa, tidak ada daya dan upaya. Akhirnya mengandalkan kebesaran keagungan Allah diijabah, langsung diijabah. Ya. Seringlah kita, kayak contoh lah saya Pak Ul ke Ma'ama ke Ari, ya kan, contoh ke haulnya Habib Ali, ya kan, bin Husain Al-Habsyi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo, ya kan. Pengen kita nih, hati kita udah rindu nih, ya kan, rindu banget, ya kan, pengen datang haulnya Habib Ali Solo, ada duit ya bisa pulang bisa pergi lah, ya kan. Tapi karena hal satu sama lain, ya kan, di sana lumayan lama, makanya nggak gratis, bayar, ya kan, bisa gratis ada, gitu kan. Tapi kita kan nggak mau gratis aja, bayar, selama masih ada waktu ya bayar. Tapi Allah kasih, ya kan, Allah kasih kan musafir tuh kita kan. Dalam perjalanan ketika tahunya Allah gerakin bulan. Jadi kemana ya? Ada di ziarah, katanya dikasih duit sama Allah, enak gitu, ya kan. Berarti niatin dulu kita, jangan niatin udah pas nih, merasa kita cukup nih. Tapi karena wal hal, ada suatu hal pengeluaran kita dari menurut kita cukup, jadi berlebihan, pulang nggak bisa, jangan langsung pinjam ke orang, jangan. Doa dulu di situ kita, itu kita kategorinya musafir. Nanti Allah kasih. Ya, saya punya kawan Pak Yakub, orang Condet. Pak Yakub hadir haulnya Habib Soleh di Jember. Itu suami istri rajin bener, di mana-mana haul pasti ada dia. Kemarin doang habis subuh nggak datang dia juga. Di Malang hadir, dimanapun beliau tuh hadir tuh suami istri. Dia cerita pas haulnya Habib Soleh bin Muslim Rahab di Tangguh Jember, mau pulang kagak ada duit, habis. Minta sama Allah dengan jah Rasulullah, dengan wasilah berkah dari Habib Soleh. Jangan minta ya Allah, ya Rasulullah, berkah Habib Soleh bisa Tangguh Jember, saya mau pulang. Tangis dia dari Jakarta, dari Jember ke Condet, ya kan. Saya butuh uang ya Allah 300.000 aja. Tiba-tiba selesai doa, nangis-nangis, ada orang Kalimantan manggil. Wan, ente sini, Wan. Siapa ya? Oh no, bukan, ente Wan. Iya, sini. Panggil, kenapa? Ente dari mana? Ini dari Jakarta, Wan, Condet. Nih, buat ente. Apa nih Wan? Buat ente pulang. Minta kagak sama dia, kenal juga kagak, itu doanya diijabah. Lantaran apa? Musafir, ya, antara musafir. Jadi nanti kita jarang nih kan, kita musafir nih. Musafirnya jangan ini ya, musafirnya yang sifatnya ibadah. Dia kan ke puncak, habis puncak ke Bandung, habis ke Bandung ke Jogja, musafir kata Edi, ya kan. Iya. Ya Allah, duit saya habis, ya Allah. Di puncak nginep di hotel, ya kan. Terus di Bandung nginep di villa, ya kan. Di Jogja di hotel lagi, ya Allah. Saya musafir, ya Allah. Ya kan? Saya butuh duit, ya Allah, buat pulang, ya Allah. Kata Allah, PA lo, lu musafir atau jalan-jalan, kan gitu ya. Iya. Oh, itu. Tiba-tiba telepon, wah ini mama telepon ya, pertolongan kata ini. Amat. Tapi bener mat Allah gerakin ente mat. Kenapa emang? Ada lagi musafir mat kemarin dari Puncak ke Bandung. Ya, ke Bandung ke Jogja. Terus kenapa? Anak kekurangan duit mat. Itu mah derita lu. Si Mamat. Bukan musafir lu namanya lu. Jelom-jelom lu namanya, tamasya namanya ya. Jadi yang dikategorikan musafir itu jalan menuju Allah.
itu ya, ingat ya, jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ini jalan-jalan ke puncak, ya kan di puncak jikiran, Ustaz, jikiran gimana lu? Kan gitu. Ya kan jikiran misalnya Pak mau pilih doang lah, bukan jikir itu mah honeymoon itu mah. Ya, itu. Jadi perlu dibedakan antara musafir dan tamasya. Walaupun sifatnya sama-sama berjalan. Yang terakhir, doa yang diterima sama Allah adalah orang yang sedang berpuasa. Jadi wa du'ahu mustajabun. Orang yang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, doanya diijabah sama Allah. Makanya kenapa ketika zikiran bismillah, sebelum berzikir, sebelum memberi amalan bismillah didasari dengan puasa dulu, karena orang yang berpuasa itu doanya diijabah sama Allah, ya pasti diijabah. Tapi di antara keempat itu, ya semua sumbernya adalah keyakinan. Harus ya yakin. Kalau nggak yakin bagaimana mau diijabah? Makanya ud'ullaha mukinu bil ijabah, la yastajibu du'a illa qalbin walawin. Doa kita, berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan doa tidak akan diijabah kalau hati dan pikiran kita lalai, ya. Jadi doa itu kudu diijabah, kudu penuh keyakinan. Nah, yang pertama ya, berarti kita harus makan dan minum yang halal. Ya, itu rukun berzikir. Dan yang kedua, wa minha, dan daripadanya rukun zikir, syarat berzikir, ada berzikir, makruh berzikir, alla ayyakuna mura'iyan wa mutanazzayanan linnasi. Hendaknya kamu tidak ada sifat riya dan berhias kepada manusia. Jadi ketika kita zikir, jangan pengen punya sifat riya dan berhias kepada manusia. Zaman sekarang ada namanya subaha digital, tahu kan? Yang subaha digital tuh, yang pink, biru, hitam, tasbih digital ada kan? Nah, kalau ada niatan dalam diri kita pengen dilihat orang, ya kan, segala macam, tentu berhias kan, namanya berhias ya. Tapi kan dengan zikir itu hati-hati. Nanti kita bisa mendapatkan predikat riya. Kalau bisa udah, kalau lagi tempat umum ya, dimanapun kita berada ya, pakai tangan nggak apa-apa, ya kan, sehingga tidak menimbulkan rasa riya dan berhias di pandang manusia. Itu maksudnya seperti itu ya. Nah, qala Sariyyu Saqatiyun rahimahullah ta'ala, man tazayyana lin-nasi bima laysa fi saqata min 'ainillah. Barang siapa yang berhias kepada manusia bima dengan apa-apa laisa fihi, bukan padanya, saqata min 'ainillah, dia tidak akan dipandang sama Allah. Jadi ketika zikir kita berhias lantaran pengen dipandang manusia dan mendapatkan riya, itu kita sama aja tidak mendapatkan pandangan atau ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi biasa aja. Ya enggak, ngopi kan dengan apa ya kan, Allah. Ya enggak. Oh, susah itu, bener ya. Ria itu susah, apalagi lagi zikir, lagi di jalan. Kiamong megang tasbih, la ilaha illallah. Iya, wih, itu orang tuh. Jadi biasa aja kita ya. Jangan sampai kelihatan orang bilang apa baru tobat dan sebagainya. Tapi yang menarik berikutnya nih. Wa qala al-Fudail, dan berkata Imam Fudail ini dulunya tukang maksiat. Ya. Jadi kita jangan pernah meremehkan seseorang siapapun itu. Dia dulu pemabukkah atau tidak, jangan pernah kita meremehkan. Kenapa? La tatakir mandunaka fi kulli syai'in masyiyah. Janganlah engkau meremehkan segala sesuatu siapapun itu, karena segala sesuatu itu punya keistimewaan. Nah, ketika kita meremehkan sesuatu, kita tidak tahu hari itu menjadi besok ulama besar, besok menjadi orang kaya dan dermawan, kita tidak tahu.
Makanya siapapun dia, oh dia orangnya begini, udah cukup tahu dan jangan pernah meremehkan orang tersebut karena kita ini sifatnya berubah-ubah, ya. Jangan sampai Allah yang turun gunung, Allah yang turun mengangkat derajat orang tersebut, kita dinyungsepin sama Allah, kita dijatuhin sama Allah, kita rajin darinya, ibadah, sholat segala macam, benar kan? Si fulan bin fulan biasa aja, nggak taunya tahun ke depan kita yang malas, fulan bin fulan yang rajin, malu kalau kita, malu, ya. Jangan sampai kita meremehkan seseorang. Nah, Imam Bukhari menjadi ulama besar. Kenapa? Lantaran dia taubatnya tidak berhenti ya. Jadi jangan pernah taubat kita. Jangan, kalau kita kan taubat apa taubatnya? Taubat sambal. Udah tahu sambal pedas, ya kan? Masih aja dimakan, ya kan? Itu kita masih taubat sambal. Nanti berikutnya nanti jelasin apa itu taubat ya. Hakikat taubat. Nah, kata Imam Fudel menariknya, tarkul amali min ajli nasi riya'un, meninggalkan perkara amal karena lantaran manusia itu termasuk riya. Meninggalkan pekerjaan atau suatu amal sifatnya ibadah ya karena manusia itu merupakan penyakit riya. Contoh, aki among di masjid kagak zikir, ya kan? Biasa pulang sholat langsung pulang. Tiba-tiba aki among, ya kan? Habis sholat zikir, udah yang lain udah pada bubar, aki among masih zikir. Ada yang ngomongin besoknya, aki among biasa gak zikir jadi zikir. Kedengaran aki among. Besoknya kagak dilakuin. Nah, itu namanya penyakit riya. Hati-hati loh. Itu termasuk penyakit riya. Lah kalau kita kayak begitu baru mau ngaji, tumben ngaji, tumben sholat jamaah, ya kan? Kita nggak jadi beramal tuh, nggak jadi sholat jamaah, nggak jadi ngaji, ya kan? Karena siapa? Karena Allah apa karena manusia? Karena takut manusia ya kan? Caci maki manusia, puja manusia, itu termasuk riya. Lah kapan tobatnya kita? Benar kan? Kapan ngajinya kita begitu? Jadi udah los aja. Nah, apalagi wal amalu li ajli nasi syirkun, dan beramal karena lantaran manusia itu berarti syirik. Jadi syirik itu ada syirik besar dan syirik kecil. Ketika kita ini pengen sholat dipandang orang yang ahli ibadah, ente rajin banget sholatnya. Si anu biasa aja, ente rajin, ente jamaahnya rajin, ya kan? Beri puji-puji, gua pengen sholat jamaah, beri puji sama orang dan sebagainya. Waduh, sedekah ya kan? Alhamdulillah aneh sedekah. Misalkan orang nggak ada yang tahu nih sedekah nih, ente sedekah ke masjid ya kan? 5 juta, tapi nggak disebutin namanya. Jangan kan orang-orang pada yang tahu, ya kan? Alhamdulillah syukurnya kita mendapatkan sedekah dari fulan bin fulan sebesar 5 juta. Kita tahu kagak? Sebelahnya ada kawan. Kita tahu kagak 5 juta dari siapa? Dari aneh, gua salah. Dari aneh 5 juta itu. Itu baru masih satu. Orang masih tono 10 juta aneh. Jangan ya. Jadi kalau kita namanya sedekah, udah nggak usah sebutin. Kalau minta doain, ya kan doain. Pak, misalkan bagian maklumat nih ya, Pak, minta tolong Pak doain buat keluarga saya ini. Udah nggak usah sebutin namanya ente. Bahaya, nanti timbul apa? Timbul syirik kecil, ya. Bahwa syirkul asghar, apa syirik kecil itu? Syirik kecil itu adalah riya. Ya, riya itu ingin dipandang orang, dipuji orang. Itu riya ya, bukan ibu riya, riya ya. Nah, yang terakhir wal ikhlasu ayyu'afiyaka Allahu minhuma, dan ikhlas itu adalah menyelamatkan Allah daripada keduanya, daripada riya dan daripada syirik. Jadi sebuah perumpamaan ikhlas itu seperti susu murni, bermuasal daripada sebuah kotoran dan dari darah, baru menghasilkan susu murni. Susu keluarnya proses keluarnya susu, mau susu sapi, susu kambing, itu dari mana? Dari darah. Darah itu kotoran bukan?
Kotoran bukan? Kotoran baru timbul tuh apa susu yang bagus. Begitu juga ikhlas itu timbulnya proses dari apa? Kita ngaji zikir ya kan segala macam. Awalnya pengen ria ataupun tidak dipandang ria. Itu lama-lama rasa penyakit ria itu tidak ada. Karena apa? Diproses dengan cara apa? Menuntut ilmu dengan proses belajar. Insya Allah penyakit ria itu tidak ada. Karena at-taqwa hahuna, bertakwa itu timbulnya di hati, bukan di jidat, bukan di kaki dan sebagainya. Kan ada orang yang rajin sholat jidatnya 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, balak 2, balak 3, balak 4, balak 6 ya kan. Tapi apa? Ghibah lanjut ya kan, korupsi lanjut dan lain sebagainya, berarti dia belum bertakwa. Takwa itu sumbernya di hati. Makanya Allah tidak pernah melihat kamu dan sebagainya. Ya Allah, yang pertama kali Allah lihat adalah hati. Ketika hati jernih, bersih, pikiran pun jernih dan bersih, maka anggota tubuh kita ini pasti Allah gerakan hal-hal yang baik gitu ya. Insyaallah ya, sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi ingat yang kedua ya, pertama rukun berzikir, yang kedua hindarilah diri kita daripada sifat ria. Zikirannya enak itu ya Allah, karena kita pengen dilihat diri jangan. Alhamdulillah nanti kita lanjutkan ke berikutnya ya, daripada rukun apa zikir min harjo. Jadi ada rukun zikir tuh nanti lapar. Jadi sebelum zikir tuh lapar. Nanti kan kita lapar nih ya, lapar ya. Zikir lapar nggak? Sebelum zikir lapar nggak? Lapar. Apalagi dari ya saya lagi ya kan, lagi berhadap dari ya. Tawasulnya panjang, doanya panjang. Pegel tangan, bener kagak? Ayo aku. Tapi nikmat kagak? Nikmat. Ya. Baik para jamaah dalam nama Allah Subhanahu wa taala ya, kita berdoa kepada Allah. Pertama kita doa ini saudara terasri yang bernama Al-Aude Akila Rafi Al-Khumaini bin Al-Aude Abdul Ali Jafar yang besok akan melaksanakan operasi ya, operasi usus buntu. Mudah-mudahan dengan berkah doa para jamaah, membaca Latiful Hadat dan Maria, diberikan kelancaran dalam operasinya, diberikan terbaik dan terbaik, dan juga Allah angkat segala seluruh penyakitnya. Dan ketika pasca operasi Allah memberikan anggota tubuhnya dengan yang baik-baik dan juga bisa beraktivitas secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir ya saat ini, kita maupun yang tidak hadir, kita doakan kepada Allah juga kesehatan walafiat, panjang umur, diangkat derajat kita, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nanti apa namanya kita baca nariannya 1000 aja ya. Jadi batu itu nanti dibagi-bagi aja ya, biar cepet ya. Karena habis naria ya doa selesai paling jam 11 kita mau ambil mobil di Tambun ya. Nanti biar nggak terlalu larut malam. Jadi tawasulnya juga nggak wali-walinya nggak terlalu banyak, singkat aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقنا عذاب أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر
العظيم ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهي أنت مقصودي ورضاك أنت مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك أنت مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك أنت مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أنبياء الله. السلام عليك يا ملائكة الله. السلام عليكم يا شيخ عبد القادر الجيلاني. السلام عليكم يا
السلام عليكم يا أهل البدر السلام عليكم يا أهل المعرفة الله السلام عليكم يا صاحب الولاية في هذا المقام السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم يا رجال الغيب وإنا إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرتنا بالمصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وآل البيت الكرام من شغل الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نظرت البدر بالأشهر لكم وثمان بقية الصحابة اجمعين ثم نظرت نبي الله عليه السلام ومن أشهر ونبي الله إبراهيم السلام ونبي الله جبريل السلام ونبي الله يوسف السلام ونبي الله موسى عليه السلام ونبي الله نوح عليه السلام ونبي الله سليمان عليه السلام ونبي الله خضر السلام من من كان يشيء لله تعالى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى ذات ملائكة وجبريل عليه السلام وملائكة وميكائيل عليه السلام وملائكة نصرة عليه السلام وملائكة منزل عليه السلام وملائكة منكر عليه السلام وملائكة عليه السلام وملائكة رب السلام وملائكة وعد السلام وملائكة مالك السلام وملائكة ولد عليه السلام وملائكة السماوات والأرض وملائكة الرحمة وملائكة الرحمة وملائكة المقربين شيء لله تعالى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أقضي بسادتنا سبحان المكتوب والعاملين والفقراء عليهم وجميع نصوص سيد المهاجر ومسلم سيد الفقير المقدم محمد علي بعلمي. ثم الأقضي بالبرع الشهر الغد ونبي الله الحلمة من أقضي شهر شيخنا بقرر الأجل وسلسل المقدرين. ثم الأقضي الشيخ المقدر ثم الأقضي الشيخ الساساتي ثم الأقضي الشيخ المستوى ثم الأقضي السلسل من المدني ثم الأقضي الشيخ بين الخامسي ثم الأقضي الشيخ الصوت الأندلسي ثم الأقضي
نظرة الشيخ الرحمن الشيخ الرحيم ثم نظرتي وليوم الشيخ وكرم الله ولكم بنظام شيخ لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لا تدعون وسلم مولانا ملك بن سلم مولانا مسلم بن سلم بن سلم بن سلم بن سلم درجة ثم لا تدعون سلم كجب سلم ثم لا تدعون سلم بن سلم الله ثم لا تدعون الله شريف مدائم ثم لا تدعون سيدة فاطمة بنت ميمون ثم لا حضر يونس مسباكر ثم لا تدعون الفتح كمان ثم لا تدعون ولي الله شيخنا تدعون في مقام جربنا ثم لا تدعون الشيخ بيان في مقام جربنا ثم لا تدعون الشيخ مقام سكري في مقام جربنا ثم لا تدعون pangeran cakra menambahku sangat fi maqami Cirebon Girang wa thumma ila dhati bulat wa inna gris maqami Cirebon wa thumma ila dhati maskana sari fi maqami Cirebon thumma ila dhati walillah syekhuna qurratul aini fi maqami Karang Pulau Banda wa thumma ila dhati Sibata fi maqami Karang Pulau Banda thumma ila dhati walillah pangeran Aimana fi maqami Cikundul wa thumma ila dhati Mabalang fi maqami Demak wa thumma ila hadrati walillah syekhuna Abdul Muhyi fi maqami Bami Jahanda Simalaya ثم لا تدعون Jabar Salih fi maqami Garut ثم لا تدعون Sunan Rahmat Suci Bahana dan Provinsi Sana fi maqami Gunung Garut ثم لا تدعون Baku Hari Kencana di Dunia Iman wa Fadl Sayyid Ali fi maqami Panjalu Ciamis ثم لا Hadati Kiri Bangsakti fi maqami Panjalu Ciamis ثم لا تدعون Allah Ibu Ratu Dalu Bakuan Bogor ثم لا تدعون Badala fi maqami Kebun Raya Bogor ثم لا تدعون Walillah Hasan Basri fi maqami Gunung Sad ثم لا تدعون Bangara Jojo Kusuma Santri fi maqami Giri Jaya ثم لا تدعون Walillah Sejabal Salim Jabra fi maqami Kebun Raya Bogor ثم لا تدعون Habib Abdullah fi Masyarakat Suriman Empang Bogor ثم لا تدعون Walillah Sultan Maulana Salim fi maqami Badar Sultan Maulana Salim fi maqami Badar Sultan Maulana Muhammad fi maqami Badar ثم لا تدعون Sultan Muqtada Isa fi maqami Badar ثم لا تدعون Syekhuna Sultan Abdul Mafakir Ali bin Sultan Maulana Salim fi maqami Badar ثم لا تدعون Syekh Muhammad Ali fi maqami Badar ثم لا تدعون Syekhuna Syekh Maulana Mansur fi maqami Kadun Barikan Badar ثم لا تدعون Syekh Banglancar fi maqami Pandeglang Banten ثم لا تدعون Syekh Muhammad Saleh fi maqami Gunung Santri fi Banten ثم لا تدعون Syekh Abdul Jabbar fi maqami Barikan Banten ثم لا hadrati waliyullah Syekhuna Daud fi maqami Jagarang Barikan Banten ثم لا hadrati waliyullah Pengen Ahmad Jakarta fi maqami Jatinegara ثم لا تدعون Haji Abdurrahman fi maqami Jatinegara ثم لا تدعون Pangeran Sayang Besari fi maqami Jatinegara ثم لا تدعون Pangeran Wijaya Kusuma fi maqami Jelambar Kota ثم لا تدعون Pangeran Bagus Angga fi maqami Kota ثم لا تدعون walillah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habishi fi maqami Cikini ثم لا تدعون walillah Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hadabi Kunjung fi maqami Kalibata ثم لا تدعون walillah Pangeran Jagal Lautan fi maqami Koronjo ثم لا تدعون Al-Habib Abdullah Al-Habib Husain bin Abu Bakar fi maqami Warbatan Pasarikan ثم لا تدعون Habib Abdurrahman Masyadri Kampung Bandan ثم لا تدعون Mahpuriyu fi maqami Pondok Dayung ثم لا تدعون Habib Hasan Muhammad Al-Haddad fi maqami Jalan Dobo ثم لا تدعون Kiai Haji Jamil Maulana bin Abbas Abdullah fi maqami Marunda Cilincing ثم لا تدعون Habib Abdul Halim bin Yahya fi maqami Marunda Cilincing ثم لا تدعون Sarifat Kubiku Mahfiyah binti Syawal fi maqami Kadumajaya Bojong ثم لا تدعون Habib Uthman bin Abdullah bin Agil bin Yahya fi maqami Pondok Dambo ثم لا تدعون Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habishi fi maqami Kuitang ثم لا تدعون Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habishi maqami Saula Hadar Maut Yaman ثم لا تدعون Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habishi maqami Demak ثم لا تدعون Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idris maqami Jawa Timur
المول ثم الأدب بسلام جابر السقا في مقام بصر جاتما ثم الأهداد والحبيب أبو بكر السقا في مقام كرسي ثم الأدب بصالح بمزحب أبو جبر ثم الأدب ولي الله الحبيب عبد القادر بفاقي في مقام ملك ثم الأهداد الحبيب عبد الله بفاقي في مقام ملك ثم الأدب الحبيب أحمد بفاقي في مقام تبجم جاكرتا ثم الأدب ولي الله الحبيب أبو بكر السقا في مقام جدة ثم الأدب ولي الله سيد الحسن في مقام معلى ثم الأدب الشيخ محمد بقائد في مقام مسير ثم الأدب ولي الله السقا بمالي في مقام بارم بقر ثم الأدب ولي الله سبحانه سوريا kencana في مقام gunung bendar ثم الأدب ولي الله bajas pulang bawasa في مقام Cirebon ثم الأدب بخير في مقام Cimande ثم الأدب bajas صاحب جرس ثم الأدب ولي الله مماكن ترى ثم الأدب مساتبي ثم الأدب ولي الله مماكن ثم الأدب ولي الله سيخنا فاسق البنجاري وثم الأدب سيامة خاتم لنكاباوي ثم الأدب الشيخ الكريم البنداني وثم الأدب الشيخ السمد الفلماني ثم الأدب السياسين الفاداني وثم الأدب السمد الاستخاري بعبد الرحمن ثم الأدب يجرع من الاستخاري وثم الأدب الشيخ عبد الرحمن في مقام بقر وثم الأدب السياسي البشري في مقام بقر ثم الأدب إمام فلق كنتمان بقر ثم الأدب السياسي ناوي بجان بندن وثم الأدب الشيخ مسيخنا نواوي عمر بنداني وقم بندن وثم الأدب خالد بكر في مقام مدرع ثم الأدب يوم إلا في مقام إندونيسيا كرم الله من بعض ملوكهم شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الأرض بجسر كرامات الإسلام بشهادة وطبلات بجسر كرامات السكان وطبلات بجسر سباب الأجناس ثم الأرض بجسر كرامات موجب وليات وسكريات ثم الأرض بجسر كرامات نسل رسول سلام ثم الأرض بجسر كرامات الجنة بن ولد ثم الأرض بجسر كرامات بن ولد ثم الأرض بجسر كرامات بن أباتي بسمان ثم الأرض بجسر كرامات غير جسر بن أباتي بسمان ثم الأرض بجسر كرامات مسار بن جنة ثم الأرض بجسر كرامات بن أبو جليل بن حج علي بن ثم الأرض بجسر كرامات مولانا الباري بن جوجل ثم الأرض بجسر كرامات بن المضحى ثم الأرض بجسر كرامات بن سكاندر بن وسوسة ثم الأرض بجسر كرامات أحمد بن هندام ثم الأرض بجسر كرامات أمير بن حارث ثم الأرض بجسر كرامات أحمد بن كنورود بن عزيز جنة ثم الأرض بجسر كرامات مسلم بن منجد ثم الأرض بجسر كرامات بنت dari Tukman ثم الأرض بجسر كرامات سلاسي بنت يجاد الجليل ثم الأرض بجسر كرامات بسر بنت أحمد ثم الأرض بجسر كرامات بنت المغدى ثم الأرض بجسر كرامات بسر بنت المغدى الرحمن ثم الأرض بجسر كرامات المديار بنت تناسجان ثم الأرض بجسر كرامات سيد بن الجم ثم الأرض بجسر كرامات ربيع بن أمان ثم الأرض بجسر كرامات السعادة بنت ممان ثم الأرض بجسر كرامات بنت الذي ولي وثم الأرض بجسر كرامات بنت سبريات ثم الأرض بجسر كرامات نهبيان بنت زين العابدين بسحاب السلامة ببركة في الدين والدنيا والآخرة شر الله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وثم له في جسده وبدنه وكراماته sebutkan para kita yang masih ada Allah ta'ala tunfiqu min hadhihi بسياب سلامة بركة في الدين والدنيا والآخرة شر الله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الأرواح بالبرمة وسادتنا من شيخنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إنا نرجو نسألك أن تردد أشهد من الدنيا فأنا أسألك غفر الله من أبغضنا وشر الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخضعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع
السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين بشار الظالمين. يا قوي يا متين بشار الظالمين. يا قوي يا متين بشار الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين أشرف الله شر الماضين. أصلح الله أمر المسلمين أشرف الله شر الماضين. أصلح الله أمر المسلمين أشرف الله شر الماضين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا بديع بلي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا بديع بلي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا بديع بلي يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى حدث سيدنا المقدم محمد علي على رسوله وفور أن الله تعالى يعيد الرجال في الجنة ويعيد المصرين والوريم وعلم ونفحات ومداد في الدنيا والآخرة شر جعل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن هذا الذي سالت الشرب لكم الشرب تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن حاضر صدرات المغضوب على الحداد ثم نظر المعارفين وثم نظر سوء الاستغفار بعبد الرحمن ثم نظر نيل المستغفار ثم نظر استجر الاستغفار ثم نظر يستغفر الاستغفار ثم نظر يمس ونسال يسال ورسلهم وقرهم انه تعالى يرجع في الجنه ويعيد علينا الصلاه والنور وعلومهم ونفحات وامداد في الدنيا والاخره شكر تعالى لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله يا الله
Allahumma
كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة صلى الله وسلم وحسن خاتم شخص كريم على رسوله كل مدينة بشر على كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال يدك وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنام بالرغائب وحسن الخاتم وسلامه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعمل كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة داما على سيدنا محمد الذي ننال به الحكم وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنام به الرغائب وحسن الخاتم وسلامه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي